اسلامی حکایات کی کتاب ریاحین الشریعہ میں درج ہے کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ بے حد خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی کا تھا۔ وہ گھوڑوں کی نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اسے تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہیں اس بازار میں ایک شخص آیا، جب اس نے سارا ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں تیری بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رکھتے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا کسی اور وجہ سے ہے۔ جب اس شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ نوجوان لوہار بولا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین اور خوش اندام عورت کہ اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بے حد غریب و مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ جب اس نے مدد کی درخواست کی تو میں نے اسے کہا کہ اگر تو اپنا جسم میرے حوالے کر دے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اے مرد خدا، تو اللہ سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، یہاں سے اٹھ اور کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی کہ غربت اور تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں کر لوں۔ میں نے فوراً دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کرنے لگا تو عورت نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے ہوا کے زد پر آئے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر اس کا خوف نہ کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا کہ اے مرد خدا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے تو میں نے اپنے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ وہ عورت اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جس کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں اس ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ وہ نوجوان لوہار بولا کہ اس کے کچھ دن کے بعد میں دھونکنی چلا کر نال کو گرم کر رہا تھا اور میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے جانا کہ اس لڑکی اور اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر اس نوجوان لوہار پر گریہ طاری ہو گیا اور اس نے اس مسافر سے درخواست کی کہ تم میرے حق میں دعا کرو کہ اس دنیا کی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ مجھ پر حرام کر دے۔ دوستو، ہم سب کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ تک ابن جوزی کی یہ حکایت سنائی کہ جس کا لب لباب خوف خدا تھا۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔